جی بالکل، بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر آج محمد منصور آفاق سے ہمیں ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمیں اسپیشلی ٹائم دیا۔ آپ دوستوں کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہو اور پتہ چلے کہ محمد منصور آفاق کہاں پہ پلے بڑھے، کہاں تک پڑھے، کب سے انہوں نے شاعری کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس وقت محمد منصور آفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا۔ ہمارے جو ویور ہیں ان کی بڑی خواہش تھی آپ کے حوالے سے کہ انہیں تفصیلی طور پر پتہ چلے۔ منصور بھائی بتائیے گا، یہ شاعری کا سفر کب سے شروع ہوا؟ اپنی جائے پیدائش کے حوالے سے کیسا بچپن گزرا، کیسا شباب، پھر جوانی، پھر بڑھاپا؟ پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہو یار، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا اور میرا آپس میں کوئی زیادہ ناطہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں یاد میں کب سے شاعری کر رہا ہوں، سالگرہ میں نے منائی نہیں ہے کہ مجھے یاد ہو کہ کس دن میں پیدا ہوا تھا۔ میاں والی کہوں، لازمی بات ہے میاں والی میں پیدا ہوا ہوں گا۔ یہ وہ سوال نہیں ہیں جن کا میں جواب دے سکوں۔ کوئی ایسی بات پوچھ جس کا جواب مجھے آتا ہو۔ اچھا منصور بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ شاعری میں ایک نیا چینج لائے ہیں۔ آپ نے شاعری میں ان الفاظ کا استعمال شروع کیا جو روزمرہ یا روزانہ کی بنیاد پر یا ہر بندہ، جیسا کہ آپ موبائل لائے، انگلش کے لفظ لائے، جیسا کہ اب ہماری زبان اردو میں بہت سارے لفظ رائج ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملے میں 3 انگلش کے لفظ ہوتے ہیں، باقی اردو کے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چینج کی وجہ سے دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے؟ مجھے نہ اس بات کا کوئی مسئلہ ہے کہ کوئی میرے نقش قدم پر چلے، اور نہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ کوئی مجھے پر تنقید کرے۔ شاعری ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، جو میرے دل کو بھاتی ہے، میں وہ کرتا ہوں۔ پسند و ناپسند یہ تو لوگوں کی ہے۔ اگر میری بات، جو چیز مجھے پسند آ رہی ہے وہ لوگوں کو پسند آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آئے گی تو ٹھیک ہے، اس میں میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا منصور بھائی یہ بتائیے گا کہ میاں والی کو آپ نے کب خیر بات کہا؟ میاں والی کو میں نے کبھی خیر بات کہا ہی نہیں۔ میاں والی کو میں کیسے خیر بات کہہ سکتا ہوں؟ میاں والی، میں ہمیشہ سے میاں والی میں ہوں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی ہے تو میری تو یہی خواہش ہوگی کہ میری قبر بھی میاں والی میں ہی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ میاں والی سے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ آپ ایک مدت سے انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، وہاں کے آپ شہری ہیں۔ آپ میاں والی چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے، پھر آپ نے بڑا عرصہ لاہور گزارا، پھر لاہور سے آپ انگلینڈ چلے گئے۔ آپ، یقینی بات ہے، اپنی جنم بھومی سے کوئی رابطہ توڑتا نہیں ہے، آپ آتے ہیں لیکن چند دنوں کے لیے آتے ہیں، چند ماہ کے لیے آتے ہیں۔ اب تو آپ کا رہن سہن، بچے، فیملی سب کچھ تو انگلینڈ وہ میں۔ زمانہ پرانا ہو گیا ہے جب آدمی کسی جگہ پر رہتا تھا تو وہاں کا ہوتا تھا۔ بہت ایک نئے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب تو فاصلے سمٹ کر مٹھی میں آ گئے ہیں۔ اب تو یہاں سے بیٹھ کر تم چاہو امریکہ میں جہاں جی چاہے ویڈیو کال کرتے ہو۔ اب تو تم دکھاتے ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں اور ادھر سے دیکھتے ہو کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کی یہ شاعری میں بہت سارے میاں والی کے حوالے سے شعر جو ہیں پڑھنے کو ملے ہیں، اور ان شعروں میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے اپنے میاں والی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کوئی بندہ آپ کو ویڈیو کال پہ میاں والی دکھا دیتا، آپ خوش ہو جاتے۔ وہ تڑپ کیا ہے؟ وہ تڑپ میاں والی کے مسائل کی ہے، وہ تڑپ میاں والی کے دکھوں کی ہے، وہ تڑپ میاں والی جو تقریباً میرا خیال ہے 100 سال سے زیادہ ہو گیا ایسے ضلع بنے ہوئے، اور اب بھی شاید پاکستان کے جو چند پسماندہ اضلاع ہیں اس کا شمار ان میں ہوتا ہے۔
تو بحیثیت کالم نگار، جی، جیسا کہ اس کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کالم نگار ہیں، آپ نے بحیثیت کالم نگار کیا کیا ہے میاں والی کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کالم نگار جو ہوتا ہے نا، وہ کالم لکھتا ہے اخبار میں، اپنی رائے دیتا ہے، وہ جو کچھ مختلف معاملات و مسائل پر سمجھتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ میں بھی جو کچھ سمجھتا ہوں ویسے مشورے اہل اقتدار کو دیتا رہتا ہوں، انہیں پسند آ جائیں تو سبحان اللہ، نہ آئیں تو بھی سبحان اللہ۔ اچھا مسعود بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ ہمارے جو میاں والی کے سیاستدان ہیں، آپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سارے کالم لکھے، آپ کی اپنی رائے ہے، آپ نے اس کے حق میں لکھے، عمران خان کے حق میں لکھے، آپ حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور پورا ضلع جو ہے سویپ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ موجودہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ایم پی ایم این اے جو ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے میاں والی کی ترقی کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے انہیں میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میاں والی کی عوام کے نمائندہ ہیں، اور ان کو جب عوام نے ووٹ دیا تو اس سے پہلے وہ میاں والی کے مسائل جانتے تھے، اور وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں جو کچھ ان سے ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کو ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی جی جی، اب کافی عرصے سے کالم لکھ رہے ہیں، جی، چند ایک مسائل ہیں میاں والی کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو، چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں۔ جی، بسم اللہ۔ مشرف دور میں ایک انڈر پاس بنا میاں والی میں، جی، ٹھیک ہے، جیسے ہی بارش آتی ہے انڈر پاس جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے ٹریفک کے لیے، کیونکہ اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور میاں والی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین جو شاہراہ ہے بلوخیر روڈ پہ وہ واقع ہے۔ بالکل، میں وہاں سے گزرتا ہوں اور آپ گزرتے ہیں، تو یہ مسئلہ پیپلز پارٹی دور میں بھی ختم نہیں ہوا، نون دور میں بھی ختم نہیں ہوا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس دور میں بھی ویسے کہیں ویسا ہے۔ اصل میں تو جنہوں نے وہ انڈر پاس بنوایا تھا نا، چاہیے اس وقت یہ کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان لوگوں سے اس انڈر پاس کے پر جو رقم خرچ آئی تھی وہ وصول کی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پاگل کے بچے جو بنانے والے تھے، انہوں نے اس میں سے پانی کے نکاس کا کوئی راستہ ہی نہیں رکھا، تو اتنی بڑی جو ایک بیوقوفانہ قسم کی جو ایک تعمیر ہے، وہ جس شخص نے کرائی، اس پر جو انجینئر تھے، اس پر جو ٹھیکیدار تھا، جس نے اس کا وہ پورا کا پورا جو آرکیٹیکچر تھا اس کا، جس نے جو ڈیزائن کیا، ان سب کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو ایسے گرفتار کیا گیا، عدالتوں میں ان کے کیس چلے، پھر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، کسی سے یہ حکومت 1 روپیہ بھی واپس نہیں لے سکی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہوگا؟ 400 ارب سے زیادہ رقم اس وقت تک نیب وصول کر چکی ہے، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ کسی سے کچھ نہیں لیا گیا؟ میں تو اگر یہ کہوں کہ نواز شریف بھی 500 ارب دے کر گیا ہے باہر، تو تم یقین نہیں کرو گے۔ نہیں، ہم ضرور یقین کریں گے۔ اس کا مطلب کہ ڈیل ہوئی ہے حکومت کی۔ میں نے جو کہا ہے وہ کہہ دیا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف واپس آئیں گے پاکستان؟ جو آدمی 500 ارب دے کر گیا ہے وہ لازمی بات ہے اسی وقت واپس آئے گا جب اسے توقع ہوگی کہ اب میں دوبارہ 500 کی بجائے 1000 ارب نکال سکوں گا۔ مطلب کہ قوم تیار رہے لٹیروں کے لیے۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ ایک بڑا چینج ہے. وہی جو دو ہی پارٹیاں تھیں پاکستان میں, پیپلز پارٹی. اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے پورے پاکستان کی عوام دیکھتی ہے. ان کے اچھے کاموں کو اچھا کہتا ہوں, ان کے برے کاموں کو برا کہتا ہوں. لیکن کافی حد تک تو پاکستان کی عوام جو ہے پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت سے مایوس ہو چکی ہے. مہنگائی کی صورت میں, بہت ساری چیزوں کی صورت یہ آپ کا میں, خیال وزیر اعظم صاحب کے یو ٹرن کی صورت میں, یہ آپ کا خیال ہے, اس کی اپنا جو وزراء ہیں ان کی ناقص کارکردگی, یہ آپ کا خیال ہے. اچھا چھوٹا سا سوال ہے, میرا خیال غلط ہو سکتا ہے. ہاں جی, ہو بھی سکتا ہے. یقینی بات ہے ہاں جی, کہ جو صحافی ہوتا ہے دور دراز تک اس کے رابطے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ 6 وفاقی وزراء سے نالاں ہوئے ہیں کہ ان کی ناقص کارکردگی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, پہلی بار یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ کسی وزیر سے کو باقاعدہ ریڈ لیٹر جاری ہو رہے ہیں ان وزارتوں کو جو صحیح کارکردگی جہاں نہیں ہو رہی. اس سے پہلے تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی وزیر اعظم کسی منسٹر کو کہے کہ ہاں بھئی تیری منسٹری میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی بات ہے جس کو آپ لوگ لے رہے ہیں کہ جو ہے نا جی کہ جیسے کوئی جو ہے نا, یہ تو بہت بڑی بات ہے. ورنہ اپنے وزیروں کو کون پوچھتا ہے اس طرح سرے عام لوگوں میں, ہاں بھئی کام کرو گے ورنہ میں فارغ کر دوں گا. وہ تو یہ کر رہا ہے. نہیں تو بات جو ہے جس چیز پہ اس پارٹی نے ووٹ حاصل کیے ہیں تبدیلی کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, جی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا انہیں. یہ تو بندہ نہیں بھول سکتا کہ میں اگر نہیں کروں گا تو وہ تبدیلی والی بات تو ختم ہو جائے گی. بالکل تبدیلی آ رہی ہے, اچھا آہستہ اس کے برعکس, اس کی رفتار تھوڑی سی آہستہ ہے, تبدیلی آ رہی ہے. اچھا اس کے برعکس دیکھا جائے تو اب بہت ساری قیمہ کمیٹیز جو ہیں ان کے چیئرمین کی تعداد اگر گنی جائے نون دور میں اور پی پی دور میں اور اس دور میں اگر دیکھا جائے تو اس دور کی نسبت ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور ان کے ایکسپینس. اچھا دوسری بات, ایک بات ذہن میں رکھنا, قائمہ کمیٹیاں بنانا ایک آئینی کام ہے, آئین کے اندر درج ہے. اگر کسی نے یہ آئینی کام پورا نہیں کیا تو یہ ان حکومتوں کا قصور ہے. قائمہ کمیٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو وزارتیں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر ایک اور نگرانی ہو کہ ہاں بھائی, اب مثال کے طور پر ہمارا جو امجد علی خان ہے ہمارے ایم این اے, وہ دفاع کی قائمہ کمیٹی کا سربراہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفاع کی کمیٹی کا جو سربراہ ہے, ہاں جی, تو اس کی محتاط تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, کیا آرمی چیف تک, آرمی چیف تک آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں محتاط کا لفظ غلط یوز کیا آپ نے. وہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ نگرانی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط مسئلہ وہاں فوج کے اندر ہے یا کوئی دفاع کے معاملات میں کوئی ہے تو وہ اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں, اپنا اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں, انہیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, وزیر اعظم کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ معاملات اس وزارت میں ہیں. اچھا جہاں تک میرے علم میں ہے, چیئرمین قیمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان صاحب کو ایک مرتبہ بلایا گیا ہے جی ایچ کیو میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کافی سارا عرصہ گزر گیا ہے, بہت ساری اس کے لیے جی ایچ کیو میں بلانا ضروری نہیں ہوتا, یہ جی ایچ کیو سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا تو اب کیا یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اعلانات کیے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کم سے کم جو ہے کیبنٹ رکھیں گے اور وزراء کی سیلری کے حوالے سے بہت چھوٹی کیبنٹ ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت ہی چھوٹی کیبنٹ ہے, بہت ہی کم اخراجات ہوتے ہیں. اتنا زیادہ بچت کسی دور حکومت میں نہیں ہوئی جو اس دور حکومت میں ہے. عمران خان نے اپنے 15 جو رکھے ہوئے ہیں خصوصی معاون اسسٹنٹ, ان میں سے تقریباً کوئی میرا خیال ہے 12-13 لوگ ایسے ہیں جو تنخواہ نہیں لیتے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا ہے کہیں پتہ کر لو, میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں. اور وہ کوئی اس میں نہیں آتے, کوئی کیبنٹ میں نہیں آتے اس طرح سے. اور وہ جو وزیر ہیں, اپنا جو وزیر تو ایم این اے بن سکتا ہے یا کوئی بن سکتا ہے سینیٹر, تو ان کی تعداد کو دیکھ لیں, کوئی زیادہ نہیں ہے. اچھا منظور بھائی, مجھے ایک یاد پڑتا ہے کسی آپ کے کالم میں نے پڑھا تھا کہیں پہ,
غالباً آپ نے عمران خان کے لیے کوئی درویش کا لفظ استعمال کیا تھا. بہت سارے آپ نے کالم لکھے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں درویش جو ہے اس میں کوئی بدلاؤ آتا ہے؟ ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بدل رہا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کے جو پارٹی کے لوگ تھے, جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے تھے, بہت سوری ایسی, یہ ایک چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں, یہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں, میری اپنی کوئی بات نہیں ہے. سوال کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں, ایسا پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ایسی پوسٹ اور ایسی چیزیں دکھائی جائیں, دیکھیں جی خان صاحب نے پھٹا ہوا کوٹ پہنا ہوا ہے, خان صاحب نے پھٹی ہوئی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئے, خان صاحب نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. آج کل خان صاحب کا کوئی ایسی تصویر منظر عام پر نہیں آئی. مذاق. عمران خان نے کبھی پھٹے ہوئے کپڑے وہ پہنتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں, غریب آدمی ہو, اور وہ کبھی غریب آدمی نہیں رہا. ہاں وہ لاپرواہ ہے, لاپرواہ کا تھا, ہمیشہ سے ہے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیسا لباس پہن کر پھرتا ہے یا کیسے کپڑے پہن کر پھرتا ہے یا کیسا لگ رہا ہے. وہ اپنی مستی میں میں رہتا ہے. اب مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا, اپنی مستی میں رہنا ٹھیک کام ہے. اب سن تو لیں پوری بات, سن تو لیں. اب اس کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ بندے موجود ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پہننا ہے, یہ نہیں پہننا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف اور وزیر اعظم میں کتنا فرق ہے؟ نواز شریف اور وزیر اعظم عمران خان میں کتنا فرق ہے؟ وہ چور تھا, یہ بڑا ایک دیانتدار آدمی. اچھا بلاول کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے. اچھا اس کے علاوہ اس کی سیاسی شعور کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے میرا جملہ بہت بھرپور تھا, آپ نے اس پر غور نہیں کیا. مطلب لکھ سکتے ہیں اگر وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے تو بے نظیر بھٹو ایک بڑی لیڈر تھی, مرحوم شہید جو ہیں وہ ایک بڑی لیڈر تھی. ہم اس کو یہ لیں کہ بلاول بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ایک بڑا لیڈر ہے, یا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ بلاول جسٹ بے نظیر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہے, باقی وہ کچھ نہیں. دیکھیے ایک سیدھی سی بات ہے, میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے. اب اس کے آپ 100 طرح کی جو ہے نا جی اس مضمون کو 100 ڈھنگ سے باندھ لیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ کے منہ سے لوگ سننا چاہتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے. نہیں وہ بیٹا تو ہے, ہر کسی کو اس بات کا پتہ ہے. اس سے آپ جس اینگل سے کہہ رہے ہیں وہی دو والی باتیں بنتی ہیں, یا تو وہ بھی ماں کی طرح بہت بڑا لیڈر ہے, یا پھر اس کو یہی اعزاز ہے کہ وہ بے نظیر کا بیٹا ہے, اور کچھ نہیں ہے. دیکھو میری بات سنیں, اس میں بے نظیر کا بیٹا ہونا کوئی کم بات ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. نہیں بے نظیر کا بیٹا ہونا کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات ہر بلاول ہے دیس کا مکروز, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. حبیب جالب نے جب یہ شعر کہا تھا تو اس نے یہاں بلاول اور بے نظیر بھٹو کا لفظ بے نظیر کے ادھر استعمال کیا اور ادھر بلاول کا. اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ یار. اچھا منصور بھائی, آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں. اس وقت تک کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں؟ یار ایک بات بتا, میں شاعری کرتا ہوں, کتابوں کا کاروبار نہیں کرتا. کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر کسی نے چھاپ دی, نام تو مجھے یاد ہیں, کسی نے نوٹ بک, کسی نے چھاپ دیے بسم اللہ, نہیں چھاپی تو بھی بسم اللہ. نہیں آپ کام کرتے ہیں, شاعر کی یقیناً یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ کتابی صورت میں اس کا کلام آئے, اس کی نثر آئے, جو بھی لکھتا ہے وہ محنت کرتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جب کتاب میری چھپ کرا دیا تو آپ نے 6000 شعروں پر مشتمل دیوان منصور دیا ہے. یار بات سنو, میں نے شاعری کی ہے نا,
جب وہ چھپ کر آتی ہے، اب اگر اس کا دیوان منصور کیسے دو چھپ کر آئے گا تو مجھے اچھا لگے گا. اس میں تو ہمارے دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ پتہ چلے ٹوٹل کتنی کتابیں آ چکی ہیں. ذرا دیکھو، میں بہت ساری نثر کی کتابیں ہیں، شاعری کی بھی 3-4 کتابیں ہیں. اب دماغ پر کیوں تم دباؤ ڈلوانا چاہتے؟ اچھا، نیا ڈرامہ کب آ رہا ہے منصور بھائی آپ کا؟ انشاءاللہ اسی سال. اچھا منصور بھائی، کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرامے کی شکل میں کوئی چینج آتا ہے معاشرے میں؟ میری ایک بات سنو، یہ جو ہوتا ہے نا آرٹ لوگوں کو مسرتوں کی کمک دینے کے لیے ہوتا ہے. اس سے جو یہ تبدیلیوں کے بارے میں لوگ توقعات رکھتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہے آرٹ سے توقع. اچھا منصور بھائی، شاعر معاشرے کو کیا دیتا ہے؟ خوبصورتی، حسن، زندگی، سائنس. شاعر پہلے بات کرتا ہے، سائنس سے بھی پہلے بات کرتا ہے. ہاں، مثلاً جہاز، پہلے شاعر فضا میں اور جہاز اڑانے کی بات کرے گا، تو پھر جا کر جو ہے نا جی سائنس تجربہ کرے گی اور دیکھے گی کہ ہاں فضا میں اڑا جا سکتا ہے. جو شاعر ہے وہ ایک خیال کو تخلیق کرتا ہے، سائنس اس خیال کو دیکھتی ہے کہ کیا یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے یا نہیں. اچھا، پاکستان میں شاعر ادیب کے مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں منصور بھائی؟ مطلب اگر دوسرے ممالک کی بات کی جائے تو وہاں پہ شاعروں کو بہت کچھ ملتا ہے، یہاں پہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا، کچھ نہیں ملتا. پاکستان سے زیادہ شاعروں کا بہتر مستقبل کسی ملک میں نہیں ہے. مطلب پاکستان میں ہی شاعروں کا مستقبل؟ ہاں جی. انڈیا میں تھوڑا سا اس حوالے سے بہتر ہے کہ وہاں بھی مشاعرے وغیرہ جو ہے نا بہت ہوتے ہیں، اور وہاں تو باقاعدہ شاعری بزنس ہے. لیکن پاکستان میں بھی جو شاعر ہیں وہ پیسے کما لیتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے شاعری سے کتنے پیسے کمائے اس وقت تک؟ بس یہی کوئی 40-50 ارب روپے کمایا ہوں. ارب روپے، 40-50 ارب. اچھا منصور بھائی، ہمارے دیکھنے والے آپ کی شاعری بھی سننا چاہیں گے. آج ہم آپ کی وہ شاعری جو آپ کی اپنی پسندیدہ ہے. ویسے تو آپ کو یقیناً اپنی تمام شاعری پسند. ایک نعتیہ نظم رمضان کا مہینہ سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. چاند الجھا ہے کھجوروں کی گھنی شاخوں میں، چاندنی جھولتے سایوں میں بھٹک جاتی ہے. واہ. جیسے بلور کی ٹوٹی ہوئی رنگی چوڑی گیسوئے یار کے پیچوں میں اٹک جاتی ہے. واہ. رات ڈھلکائے ستاروں سے مرصع آنچل، کھولے بیٹھی ہے جنوں بخش سی شہلا آنکھیں، اور ہر سانس سے انسان کو دیتی ہے پیام، آ میری گود میں آ نیند سے بہلا آنکھیں. ہو چکی ختم وہ تقریب حیا سوز اوکاز، سو چکے جام بجھے آتش سیال کے خم، رقص ابلیس کا ناپاک تسلسل ٹوٹا، عرش کعبہ ہے مگر ایک عجب سوچ میں گم، میری تقدیس کی تاریخ کہاں کھوئی گئی. میری تقدیر میں صدیوں سے ہیں شیطان کے جلوس، میری دیواریں ہیں ملعون بتوں سے بوجھل، رب کعبہ کبھی تو نے بھی کیا ہے محسوس، اور اسی وقت ادھر غار حرا میں کوئی ایسی سوچ میں انسان کو ملے کیسے نجات، اس کی قسمت پہ ادھر کیسر و کسریٰ کا عذاب، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں ادھر لات و منات، جب بھی بجتی ہے کہیں درد کی زنجیر کوئی، اس کے سینے میں بھی طوفان دھڑک اٹھتے ہیں. زندہ درگور جو ہو جاتی ہے بچی کوئی، اس کے انگ انگ میں شعلے سے بھڑک اٹھتے ہیں. پھر محمد کے خدا نے کوئی تاخیر نہ کی، سو گئی رات شفقتاب سویرے آئے، پھر بہاروں کی جبیں آ کے زمین بوس ہوئی، صحن کعبہ میں وہ زلفوں کو بکھیرے آئے.